12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت موہانی کی 2 غزلوں کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 142 اور 43 نکالیں۔ کیونکہ سید فضل حسن حضرت موہانی کے کلام میں عشق کی داستانیں، دل کی کیفیات، محبت کی حکایات، جمال یار کے کرشمے اور ہجر وصال کی لذتیں موجود ہیں۔ ان کی غزلوں میں حسن پرست بھی اور عاشق مزاجی بھی ہے۔ وہ دل کی کیفیت کے ماہر نباز تھے۔ وہ سچے جذبات اور سیاست مذہب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ احساسات کی تصویر کشی اور تصوف کی مٹھاس بھی آپ کے کلام ہے۔ ان کے کلام میں لکھنوی زبان کا رنگ ہے۔ ان کی بحریں مترنم ہیں۔ ان کا کلام کلیات حضرت کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ تو پہلی غزل کا پہلا شعر: بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتی ہے۔ اس شعر میں حضرت موہانی فرماتے ہیں، میں لاکھ بار کوشش کرتا ہوں کہ اپنے محبوب کو بلاؤں، لیکن وہ برابر مجھے یاد آتی ہے۔ گویا میری ترک الفت کی کوشش ناکام ہوتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ مجھے کیوں کر یاد آتی ہے، یعنی میرا دل ان کو کبھی نہیں بلا سکتا ہے۔ دوسرا شعر: نچھیڑے ہم نشیں کیفیت صحبا کی افسانے، شرابی بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتی ہے۔ اس شعر میں حضرت اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے ہمدم، میرے سامنے شراب کی تاثیر، شراب کی حقیقت اور شراب کی مزے کی باتیں مت کرو۔ ان باتوں سے مجھے اپنے محبوب کی قربت کا شراب، اس کی آنکھ کا پیار یاد آتا ہے، جس سے میں بے خود اور مست ہو جاتا ہوں۔ یہ جو شراب ہے یہ نقلی شراب ہے۔ اصلی شراب میں اپنے محبوب کی آنکھوں سے پیتا تھا، جس سے میں بے خود اور مست ہو جاتا تھا۔ تیسرا شعر: رہا کرتے ہیں کہ ہوش میں اے وائے ناکامی، وہ دشتے خود فراموشی کے چکر یاد آتے ہیں۔ اس شعر میں سے لکھتے ہیں کہ افسوس عشق میں ناکامیوں سے جب ہمارا سابقہ پڑا اور ہم دیوانگی کے عالم سے باہر آئے تو ہم کو پھر وہ دن یاد آ گئی جب ہم اپنے آپ کو بھول کر صحراؤں اور ویراؤں میں در بدر گھوما کرتے تھے، اور ہوش حواس کی قید میں آنے کے بعد ہم دیوانگی بھول چکے۔ یعنی یہ عشق کی ناکامی ہے کہ ہم ہوش میں آ گئے، لیکن پھر بھی وہ خود فراموشی کی چکر پچھلے زمانے کی مجھے یاد آتی۔ چوتھا شعر: نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتی ہیں تو اکثر یاد آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے کئی مہینوں تک اپنے محبوب کی یاد نہیں آتی ہے، لیکن جب وہ یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ یعنی چھوٹی مدت تک میں ان کو بھول سکتا ہوں، لیکن لمبی مدت تک وہ مجھے یاد آتی ہیں۔ میں ان کو بھولنا میری بس کی بات نہیں۔ آخری شعر: حقیقت کھل گئی حضرت تیرے در کے محبت کی تجھے، وہ تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتی ہے۔
اس شعر میں شاعر فرماتا ہے حسرت موہانی تو اس غزل کا مقطع ہے کہ اے حسرت، یہ جو تو نے ترک محبت کی، اس کی حقیقت آج واضح ہو گئی۔ تمہیں اپنا محبوب پہلے سے زیادہ یاد آتا ہے۔ یعنی آپ ترک محبت کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ محبوب کی جگہ آپ کے دل میں ہے۔ آپ ذہن سے تو بلانا چاہتے ہیں، لیکن دل اسے بار بار یاد کرتا ہے۔ اس طرح پہلی غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب دوسری غزل، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ اس شعر میں محبوب کے ساتھ گزاری ہوئی دنوں، محبوب کی عاشقی کے پچھلے زمانے کی یاد تازہ کرتے ہوئے حسرت موہانی فرماتا ہے کہ میں آپ کی عاشقی میں رات دن آنسو بہاتا تھا، اور مجھے وہ عشق کا زمانہ بولا تو نہیں ہے، اب تک یاد ہے۔ کیونکہ غم ہجر میں رات و دن آہذر فریادی کرتا تھا، اور محبوب کی جدائی میں برداشت کرتا نہیں تھا۔ دوسرا شعر، کھینچ لانا وہ تیرا پردے کا کونا دفتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے۔ اس شعر میں حضرت فرماتے ہیں، جب میں اچانک اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے پردے کا کونا ہٹاتا تھا ہاتھ سے، تو میرا محبوب حیا کی وجہ سے اپنا حسین چہرہ دوپٹے میں چھپاتا تھا۔ وہ مخاطب ہے اپنے محبوب سے کہ اے میرے محبوب، مجھے بالکل یاد ہے کہ تو نے اپنے چہرے کو دوپٹے سے حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے چھپایا، لیکن میرا اشتیاق یہ تھا، میری تمنا تھی کہ پردہ ہٹا کر تیرا چہرہ دیکھو۔ تیسرا شعر، بے رخی کے ساتھ سننا درد دل کی داستاں، وہ کلائی پر تیرا کنگن گمانا یاد ہے۔ اس شعر میں حسرت اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں جب تمہیں اپنی دل کی درد بھری کہانی سناتا تھا تو تم میری باتیں سنی ان سنی کر کے حد درجہ تغافل سے کام لے کر بے رخی کے ساتھ اپنی کلائی میں پہنا ہوا کنگن گماتی تھیں، جیسے میری درد بھری باتوں کو فضول سمجھ کر اور بے اثر کرتی تھی۔ یہاں محبوب کے تغافل کا نقشہ بہترین انداز میں شاعر نے پیش کیا ہے۔ یعنی میں اپنے دل کی درد بھری داستان سناتا تھا، اور آپ اس کو سننے کے باوجود بے رخی کے ساتھ انسنی کرتے تھے، یعنی آپ کے دل پر میری درد بھری داستان کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ چوتھا شعر، وقت رخصت الوداع کا لفظ کہنے کے لیے وہ تیرے سوکھے لبوں کا تھر تھرانا یاد ہے۔ اس شعر میں شاعر الوداع کے وقت محبوب کی علیحدگی کی کیفیت کا اظہار کرتے فرماتے ہیں کہ جب آپ مجھ سے رخصت ہوتے تھے تو آپ کے جو ہونٹ وہ سوکھ جاتے تھے اور تھراتے تھے۔ اس طرح ہونٹوں کی تھرتھراہٹ، وہ بھی سوکھے ہونٹوں کی تھرتھراہٹ سے آپ الوداع مجھے کرتے تھے، یعنی آپ کے ہونٹ الوداع کا لفظ کہنے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ اس طرح وہ منظر مجھے اب بھی یاد۔ آخری شعر، آ گیا گر وصل کی شب میں کہیں ذکر فراق، وہ تیرا رو رو کے مجھ کو بھی رونا یاد ہے۔ اس شعر میں حالانکہ اس غزل کا مقطع نہیں ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ اس میں شاعر فرماتا ہے، آ گیا گر وصل کی شب میں کہیں ذکر فراق، اگر کئی ملن کی رات میں، جوڑ کی رات میں، ملاقات کی رات میں پچھلے زمانے یعنی جدائی کا ذکر ہوا تو تم جدائی کی تلخیاں اور سختیاں یاد کر کر کے خوب روئے تھے اور مجھے بھی روئے تھے۔ اس طرح اصل کی شب میں رونے رلانے اور جدائی کا زمان یاد کرنے میں
گزر جاتا، یعنی آپ کو ملنے کے باوجود بھی وہ ہجر کا زمانہ، اس کی سختیاں، اس کی تلخیاں برابر یاد ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے آپ خود بھی آنسو بہاتے اور مجھے بھی آنسو بہانے پر مجبور کرتے۔ اس طرح دوسری غزل کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد چند مختصر سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، حسرت کا پورا نام لکھیے۔ اس کا جواب ہے، حسرت کا موہنی کا پورا نام سید فضل حسن ہے۔ دوسرا سوال ہے، حضرت موہنی کس انجمن میں بطور سیکرٹری کام کرتے رہے؟ جواب، حضرت موہنی انجمن اردو معلیٰ کے سیکرٹری رہے۔ تیسرا سوال، حضرت موہنی کی شادی کب اور کس کے ساتھ ہوئی؟ جواب، حضرت موہنی کی شادی 1899 عیسوی میں نشاط النساء سے ہوئی۔ چوتھا سوال، ادب اور شاعری کے علاوہ حضرت کیا شوق رکھتے تھے؟ جواب، ادب اور شاعری کے علاوہ حضرت موہنی کو سیاست کا شوق تھا۔ پانچواں سوال، حضرت نے کس جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا اور جیل گئے؟ اس کا جواب ہے، حضرت موہنی ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا اور جیل گئے۔ اس طرح اس کہانی کے، اس غزل کے جو مختصر سوالات مکمل ہوئے۔ باقی شکریہ۔